کیا آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ یہ اوقات آزمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء، رواہ مسلم۔ اس روایت کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، یعنی بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، بس اس حالت میں خوب دعا کرو۔ علماء نے کہا ہے کہ نفلی نماز میں حالت سجدہ میں دعائیں کی جائیں، اسی طرح نماز کے علاوہ سجدے کی حالت میں دعا کی جائے۔ دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ ہی سے ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یستجاب لأحدکم ما لم یعجل یقول قد دعوت ربی فلم یستجب لی، متفق علیہ۔ یعنی تم میں سے کسی کی دعا اسی وقت قبول کی جاتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے، مثلاً کہے میں نے تو اپنے رب سے دعا کی لیکن قبول ہی نہیں کی گئی۔ مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال یستجاب للعبد ما لم یدع باسم او قطیعۃ رحم ما لم یستعجل، قیل یا رسول اللہ ما الاستعجال؟ قال یقول قد دعوت وقد دعوت فلم ار یستجیب لی فیستحسر عند ذلک ویدع الدعاء۔ یعنی بندہ جب تک گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ کرے اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، بشرطے کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلد بازی کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا بندہ کہتا ہے میں نے دعا کی، پھر دعا کی لیکن مجھے تو قبول ہوتی نظر نہیں آتی، بس وہ اس وقت تک ہار کر بیٹھ جائے اور دعا کرنا چھوڑ دے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انسان مسلسل دعا کرتا رہے، یہ کبھی نہ سوچے کہ مجھے دعا کرتے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا ہے کچھ بھی نہیں ہوا، اللہ کے در سے کبھی مایوس نہ ہو۔ اگر اس میں تاخیر ہو رہی ہے تو یقیناً اس میں کچھ مصلحت ہے جس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، بندے کو نہیں۔ اس لیے دعا قبول ہو یا نہ ہو، دعا کرنا ترک نہ کرے، اس میں انسان کا بہر صورت فائدہ ہی فائدہ ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ قیل لرسول اللہ ای الدعاء اسمع قال جوف اللیل الاخر ودبر الصلوات المکتوبات، رواہ الترمذی۔ یعنی حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے پچھلے پہر میں اور فرض نمازوں کے بعد، رات کے نصف آخر کے درمیان میں، جس میں اللہ تعالیٰ آسمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ قبولیت دعا کا دوسرا وقت فرض نمازوں کے بعد ہے۔ اس سے مراد بعض علماء کے نزدیک آخری تشہد میں درود شریف کے بعد سلام پھیرنے سے قبل کا وقت ہے، اور اکثر علماء کے نزدیک سلام پھیرنے کے بعد کا وقت ہے، جو زیادہ صحیح ہے۔ اس وقت انفرادی طور پر ہر بندہ اپنی اپنی ضرورت کے مطابق دعا کر سکتا ہے، تاہم اس سے فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کے استحباب پر استدلال صحیح نہیں، کیونکہ یہ طریقہ کسی صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، لہذا فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کا التزام و اہتمام جائز نہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما علی الارض مسلم یدعو اللہ تعالی بدعوۃ الا آتاہ اللہ ایاہا او صرف عنہ من السوء مثلہا ما لم یدعو باسم او قطیعۃ رحم فقال رجل من القوم اذا نقصر قال اللہ اقصر، رواہ الترمذی۔ حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زمین پر جو مسلمان بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا کر دیتا ہے یا اس سے اس کے مثل کوئی برائی دور کر دیتا ہے، جب تک وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہیں کرتا۔
تو لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا تب تو ہم خوب دعا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بھی خوب دینے والا اور خوب قبول کرنے والا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ دعا میں فائدہ ہی فائدہ ہے، یا تو اللہ تعالیٰ وہ چیز دے دیتا ہے جو ایک مسلمان اس سے مانگتا ہے، اور اگر اللہ کی مشیت اس کی قبولیت کی نہیں ہوتی تو وہ دعا کے مثل مستقبل میں پہنچنے والی کوئی تکلیف اس سے دور کر دیتا ہے، یا پھر آخرت میں دعا کے مثل اللہ تعالیٰ اجر عطا فرما دے گا۔ انسان کو اللہ سے مانگتے ہوئے حجاب یا شرمانا نہیں چاہیے، خوب مانگے، بار بار مانگے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الدعاء بین الاذان والاقامۃ لا یرد، اخرجہ النسائی، یعنی اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی، قبول کی جاتی ہے۔ سامعین کرام، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اذان اور اقامت کا درمیانی وقفہ قبولیت دعا کا وقت ہے، اس لیے اس وقت میں زیادہ سے زیادہ دعا کی کوشش اور جستجو کرنی چاہیے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہر وقت کے متعلق ہی فرمایا ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، لیکن کچھ اوقات کو بطور خاص ذکر فرمایا ہے کہ ان میں قبولیت کا امکان زیادہ ہے، جن میں سے کچھ تو ابھی ذکر کیا گیا، اور بعض اوقات کا ذکر چند دیگر احادیث میں ہے، مثلا ماہ رمضان، شب قدر، فرض نمازوں کے بعد، دوران جنگ، زمزم کا پانی پیتے وقت، نزول بارش کے وقت، اور دوران حج و عمرہ وغیرہ۔ لیکن یہ یاد رہے کہ اگر دعا میں خلوص نہ ہو یا دعا کرنے والا حرام کھاتا پیتا ہو تو پھر اس کی دعا ہرگز قبول نہیں ہوگی، خواہ وہ شب قدر میں خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر ہی کیوں نہ دعا کرے۔ واضح رہے کہ قبولیت دعا کی 3 اقسام ہیں، یا تو مطلوبہ چیز دنیا میں جلد یا بدیر مل جاتی ہے، یا مطلوبہ چیز تو نہیں ملتی مگر دعا کے عوض کوئی آنے والی مصیبت ٹل جاتی ہے، یا وہ دعا ذخیرہ آخرت بنا لی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ سامعین کرام، اس طرح کی مزید احادیث کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں، اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔